پنجاب اسمبلی کے ایوان میں بھی گندم خریداری نہ ہونے کی گونج، اپوزیشن ارکان کا حکومتی دعوے کے برعکس صورتحال پر احتجاج۔ قائد حزب اختلاف احمد خان بچر کی کسانوں سے اظہار یکجہتی، ایوان میں اپوزیشن کا شور شرابہ، حکومتی پالیسیوں کو کسان دشمن قرار دے دیا۔ گندم خریداری نہ ہونے پر کسانوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج، پولیس اور کاشتکار آمنے سامنے، مظاہر کو مشتعل کرنے کے لیے کسانوں کی گرفتاری۔ مرکزی صدر کسان اتحاد جی پی او چوک سے گرفتار ہوئے، لاہور پولیس نے 30 کسانوں کو گرفتار کر لیا، حراست میں لیے گئے کاشتکاروں کی فہرست جاری۔ کسی کو کسانوں کی آڑ میں سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دیں گے، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں ایک مخصوص جماعت کسانوں کے معاملے پر پروپیگنڈا کر رہی ہے، پنجاب حکومت کسانوں کے ہر قسم کے مفاد کا تحفظ کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گندم خریداری نہ کرنے پر درخواست دائر، درخواست گزار کے مطابق حکومت نے کسانوں سے گندم خریداری 22 اپریل سے شروع کرنا تھی۔ گندم کی سرکاری سطح پر خریداری نہ ہونے سے کسان اپنی فصل گندم مافیا کو سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور۔ پہلے گرجے پھر جم کر برسے، شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، ابر رحمت کے بعد تیز ہوا چلنے سے اپریل میں جنوری کا احساس۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارشوں کی پیش گوئی، پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی الرٹ جاری۔ شہر میں بارش کی بوندیں، لیسکو کے ترسیلی نظام پر بجلی بن کر برسیں، لیسکو کے 100 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے، شہر کے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے، گلشن راوی، سمن آباد، مغل پورہ، شالامار سمیت متعدد علاقوں میں بجلی بند، بجلی کی بندش کے بعد پانی بھی نایاب۔ شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی، واسا نے اعداد و شمار جاری کر دیے، واسا کے مطابق سب سے زیادہ 27 ملی میٹر بارش لکشمی چوک اور گلشن راوی میں ریکارڈ ہوئی، اپر مال اور پانی والا تالاب میں 24، کرتبہ چوک 20 اور جیل روڈ پر 19 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ بیشتر علاقے بارش کے ساتھ ہی کلیئر کر دیے گئے۔ ایوان میں کسی کو بھی قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے سکتا، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مہمانوں کی گیلری سے نعرے بازی کا نوٹس لے لیا، اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا ایوان کا تقدس ہر صورت یقینی بنایا جائے، ایجنڈے پر کارروائی مکمل ہونے پر اجلاس آج صبح 11 بجے تک ملتوی۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف غیر ملکی دورے کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے، میاں نواز شریف آج سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے، سابق وزیر اعظم خصوصی پرواز کے ذریعے اولڈ ایئرپورٹ پر پہنچے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ڈنمارک کے سفیر جیکب لینلف کی ملاقات، پنجاب میں مریضوں کو انسولین اور گلوکو میٹر سٹریپس تک آسان رسائی مہیا کرنے پر اتفاق، مریم نواز نے کہا پنجاب میں پلاسٹک کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی، ڈینش سفیر نے کہا پاکستان میں ناقابل یقین کاروباری مواقع اور صنعتی ترقی کا پوٹینشل موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اہم عہدوں پر افسروں کی تعیناتیاں میرٹ پر یقینی بنانے کے لیے متحرک، مختلف عہدوں پر تعیناتی کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز، ہر عہدے کے لیے کم از کم 3 امیدواروں کے پینل کا انٹرویو کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا فیورٹزم اور سفارشی کلچر کی حوصلہ شکنی کے لیے اہم عہدوں پر تعیناتی کے عمل کی مانیٹرنگ خود کروں گی۔ رشوت ستانی اور شہریوں کی تذلیل پر وزیر داخلہ برہم محسن نقوی نے گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کے 2 افسروں کو معطل کر دیا، ڈائریکٹر فیاض الحسن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد نسیم عہدے سے فارغ، خالد عباس اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات، ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا اضافی چارج بھی مل گیا، محسن نقوی کا دونوں افسروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم۔
سنی اتحاد کونسل کا پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استعفے کا مشورہ۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہ ملا تو اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی سربراہ کے لیے مستعفی ہونے والے وہ پہلے شخص ہوں گے۔ پی ٹی آئی قیادت کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار کو ڈیپٹی وزیر اعظم کیوں بنایا گیا؟ لاہور رنگ اہم حقائق سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنانے کا نوٹیفیکیشن نواز شریف کی ہدایت پر جاری ہوا۔ اسحاق ڈار بطور نائب وزیر اعظم قائد نون لیگ کے ویژن کے مطابق کام کریں گے۔ آئندہ 2 ہفتے میں مزید اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ چلڈرن ہسپتال میں نیا آئی سی یو بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ کڈز ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح بھی کر دیا۔ ڈے کیئر سینٹر سمیت مختلف وارڈز میں سہولیات کا معائنہ کیا۔ آئی سی یو کے فنڈز کا اجرا اور جلد تکمیل کی ہدایت۔ کہا ایک ایک پیسہ قوم کی امانت ہے، صحت کی سہولتوں پر خرچ کریں گے۔ کم عمری کی شادی کے پرائیویٹ بل پر اہم پیش رفت۔ چیئرپرسن سارہ احمد کا پیش کردہ پرائیویٹ بل پنجاب حکومت نے لے لیا۔ خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی۔ بل کے مطابق 18 سال سے کم عمر کی شادی پر 3 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کی آسٹریا کی سفیر سے ملاقات۔ 2 طرفہ تجارت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ چودھری شافی حسین نے صنعتی مراکز میں سرمایہ کاری کے مواقع اور حکومتی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ طلباء کے لیے بائکس کی فراہمی کے لیے درخواست دینے کی تاریخ میں توسیع۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے درخواست دینے کی آخری تاریخ 1 مئی مقرر کر دی۔ خاص اسکیم کی کامیابی اور اسٹوڈنٹس کے اصرار پر تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ عمر بھر کی معذوری سے بچائیں، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں انسداد پولیو مہم۔ لاہور میں 13,000 ورکرز پولیو کے قطرے پلانے پر مامور۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 5 روزہ پولیو مہم میں 3 مئی تک جاری رہے گی۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ لاہور پولیس پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے متحرک۔ 2000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی افسران کو ٹیموں کی سیکیورٹی خود چیک کرنے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کی مجرمانہ غفلت۔ ڈپٹی کمشنرز اور ڈسٹرکٹ رجسٹرارز کی مبینہ ملی بھگت سے کمرشل عمارات پر رہائشی پلاٹوں کا ٹیکس وصول کیے جانے کا انکشاف۔ قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہونے لگا۔ ممبر ٹیکسز پنجاب زمان بٹو نے سخت ہدایات جاری کر دی۔ ایل ڈبلیو ایم سی کے بھاری تنخواہیں لینے والے افسران کی انوکھی کارستانی۔ جنرل مینیجر الطاف کی پرائیویٹ ٹھیکیدار پر نوازشیں۔ سوسائٹی کا ویسٹ لکھوڈیر پہنچانے کی بجائے عارضی ڈمپنگ سائٹ پر پھینکنے کی اجازت دے دی۔ 3 لاکھ میں پرائیویٹ ٹھیکیدار سے معاہدہ بھی کر لیا۔ کمپنی موہلن وال سے لکھوڈیر کوڑا پہنچانے کے لیے ماہانہ 6 لاکھ روپے سے زائد رقم ادا کرے گی۔ بجلی کی پیداوار اور تحصیل کے لیے پنجاب گرڈ کمپنی بنانے کا فیصلہ۔ محکمہ توانائی پنجاب نے تجاویز چیف سیکرٹری کو ارسال کر دی۔ پنجاب گرڈ کمپنی کے لیے نیپرا سے لائسنس حاصل کیا جائے گا۔ کمپنی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن بھی رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ سلامت پورہ میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن۔ 2 گھروں میں بجلی چور پکڑے گئے۔ ملزموں کو 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ تار قبضے میں لے لیے۔ مقدمات درج۔ ترجمان لیسکو کے مطابق ملزم لیسکو کی سلائی لائن سے کنڈا لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے۔ بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز ہوشیار خبردار۔ سٹی لاہور کا سخت کریک ڈاؤن کا حکم۔ کہا لرنر پرمٹ میں بھی گاڑی موٹر سائیکل چلانے والوں کو جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک رول سے آگاہی کے لیے روڈ سیفٹی ویک کا بھی آغاز۔ لین لائن، سٹاپ لائن، ریڈ لائٹ اور ہیلمٹ کی اہمیت بارے آگاہی دی گئی۔ مہم میں اسکول کے بچوں کی شرکت۔ سی ٹی او امبارہ اطہر نے کہا حادثات سے بچاؤ کے لیے ٹریفک قوانین کی آگاہی ضروری ہے۔
ہم یہاں پہ فیصل چوک پہ اکٹھے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں, اور اگر ہم ان بینرز کو اور ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ٹریفک رولز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور جو ینگ جنریشن ہے ان کو کتنی اچھی طرح وہ اس سے اویئر بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. اور اس جو کیمپین ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی روڈ یوزرز ہیں وہ ٹریفک رولز کو سیریسلی لیں, ان کو فالو کریں, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی شرکت. پریڈ کا معائنہ کیا. موٹر وے پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی. آئی جی موٹر وے سلیمان چوہتری بھی شریک. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ. آپریشن کمانڈر شفیق احمد نے سیف سٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور نیو یارک پولیس کے مابین یادگاری شیلڈز کا بھی تبادلہ ہوا. وفد میں پاکستانی امریکن لا انفورسمنٹ سوسائٹی کے 24 ممبران شامل تھے. تعلیمی بورڈ میں مستقل چیئرمینز کی تعیناتی کا فیصلہ نہ ہو سکا. لاہور سمیت 8 بورڈز میں کمشنرز کو چیئرمین بورڈ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا. جولائی 2022 میں 7 بورڈز کے چیئرمین عہدے سے سبکدوش ہوئے. آج تک انٹرویوز نہ ہو سکے. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام اعلیٰ تعلیم کے لیے کوالٹی انشورنس کی اہمیت پر وائس چانسلرز کانفرنس. 50 سے زائد یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی شرکت. چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے انشورنس کوالٹی بہتر ہونے سے طلباء کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی سالانہ میڈیکل کانفرنس. صوبائی وزیر صحت اور چین کے قونصل جنرل لاہور کی خصوصی شرکت. خواجہ سلمان رفیق نے کہا ماں اور بچے کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا. صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی, وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل, پروفیسر ڈاکٹر ظفر الفرید سمیت ڈاکٹرز کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی. پنجاب کی عدلیہ میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے. 191 ایڈیشنل سیشن ججز, 4 سینئر سول ججز اور 171 سول ججز کے تبادلوں کے احکامات. نوٹیفیکیشن جاری. جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے محکمہ وائلڈ لائف پرعزم. تھائی لینڈ سے غیر قانونی درآمد کچھووں کو سفاری پارک پہنچا دیا گیا. کچھووں کو ایکویریم بلاک میں رکھا گیا. 200 کچھووں کو 2 روز قبل لاہور ایئرپورٹ پر آنے والے سامان سے برآمد کیا گیا تھا.